ماء متاع تسقي له أرضك فوقا وتمتعه فيها طويلا يا محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم عجل الله الشريف نادريا نظر النجائب تجدوان لك في النوائب كل هم وغم سيد جديد بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا إلهي يا إلهي يا إلهي أدركني في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتقم اللہ جل اللہ جل یا وارث خون حسین اللہ جل اللہ جل یا وارث خون عباس اللہ جل اللہ جل یا وارث خون رضا اللہ جل اللہ جل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکنین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب النصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صراط المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضیٰ اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث زوجناہوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیلوں کا وارث نبیوں کا وارث توحید کا وارث نبوت کا وارث امامت کا وارث عدل کا وارث قیامت کا وارث سلولی کا وارث معراج کا وارث مبہرے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا لا الہ الا اللہ کا وارث محمد رسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا وارث یتیم و مسکین کا وارث خصوصاً جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث علماء کا وارث خطباء کا وارث ذاکرین کا وارث سادات کا چیف سلطان نبی زمان مرکز و محور کائنات امام مہدی بسم اللہ الرحمن درود کے ساتھ اللہم صلی اللہ
والوں کا پیار ایک دفعہ میں پڑ گیا، آپ کی کشش مجھے کھینچ کے لائے گی۔ اگر یہ نہیں کہ زندگی میں پہلی دفعہ پانی کو ناراض کر کے آیا ہوں، میری سرکار نے 1400 سال پہلے، ہم کتنے بولے بھالے ہیں، پاکستان میں ہر دودھ کی دکان پہ اوپر لکھا ہوتا ہے من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم ایک بار یقیناً اس نے کہا کہ میرا حبیب ان کو کہے جس نے ملاوٹ کی وہ تجھ سے نہیں۔ ہم تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کوئی محمد سے بھی ہے، کوئی سرکار سے بھی ہے، کیونکہ سرکار نے فرما دیا جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں۔ اس کا مطلب کچھ ہوں گے جو سرکار سے ہوں گے۔ بسم اللہ بھی ایک لمحے میں بات کھل جاتی ہے، اور تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، انہوں نے کس کو سرکار نے سب سے پہلے اپنا کہا۔ میں شریف آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے علمی بات پہلے کرتا جاؤں۔ یمن کا بادشاہ تبا یمن کہلاتا ہے۔ سب سے پہلا یمن کا بادشاہ جو تبا یمن تھا، محبت آل محمد ان میں بہت پہلے سے موجود تھی، مگر جس وقت سرکار تشریف فرما تھے اس وقت تبا یمن نے، یمن کے بادشاہ نے سرکار کو خط لکھا تھا۔ خط لکھ کے کہا تھا سرکار ہم نے آپ کا دین زبان سے قبول نہیں کیا، دل سے قبول کیا۔ ہم نے سرکار آپ کا دین زبانی کلامی قبول نہیں کیا، دل سے قبول کیا ہے۔ اور سرکار ہم نے پڑھی ہے انبیاء کی تاریخ، ایک بھی بات سنیے گا، ہم نے پڑھی ہے نبیوں کی تاریخ، جو بندہ جس دور میں نبی کا دین، کسی بھی نبی کا دین نہ بھی ملے اس نبی کو دل سے قبول کر لے، اس دور کا نبی اسے اپنا فیملی ممبر سمجھتا ہے۔ سرکار نے سب سے پہلے تبا یمن کو اس خط کے جواب میں سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط کے جواب میں جواب ارشاد فرمایا تھا، تو بھی مجھ سے ہے۔ کرائٹیریا دیکھیے گا کتنے قریب ہیں، تو بھی مجھ سے ہے، تو میرے اہل سے بھی ہے، تو میرے در کے اہل سے بھی ہے۔ سرکار نے جملہ لکھا، وقت گزرتا رہا، آ گیا وہ عاشق جس نے 550 پونے 600 سال زندگی گزاری انتظار محمد میں، جس کو زبان عام میں سلمان کہا جاتا ہے۔ اچھا، سلمان نام بھی سرکار نے رکھا، نام اس کا روزبہ تھا، بادشاہ نے سلمان رکھا، جس کو زبان عام میں سلمان کہا جاتا ہے۔ اتنی عقیدت تھی سرکار سے، اتنا پیار تھا سرکار سے کہ سرکار کے بغیر ایک لمحے بھی رہ نہیں سکتا تھا۔ کوشش ہوتی تھی بس سرکار کا چہرہ دیکھتا رہوں، سرکار کا دیدار کرتا رہوں۔ اتنی محبت کے بعد محبوب کو کوئی دل چاہتا ہے اپنی محبت کرنے والے کو کچھ نہ کچھ دے۔ محمد نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 5 سے 7 دفعہ پوچھا، سلمان کچھ مانگ، سلمان کچھ مانگ۔ سلمان ہم اعلیٰ کل شاہن قدیر کے زمین پہ مظہر ہیں، ہم جو چاہیں، جسے چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سیاح کو، مہربانی۔ سلمان کچھ مانگ، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ہر وقت ایک ہی بات کرتے ہیں، آقا آپ، آقا آپ، آقا آپ۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ آقا آپ کے ہوتے ہوئے بھی کائنات کی کوئی چیز قیمتی ہے؟ بہت شکریہ سیاح کو، آپ سے بھی کوئی زیادہ قیمتی چیز ہے؟ آقا کچھ نہیں چاہیے، آقا آپ۔ سرکار نے قرآن کی آیت تلاوت کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ
علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، اور جہاں بھی آیا اپنے حبیب کے ذریعے مخلوق خدا کو اللہ مخاطب ہوا. قل انہیں کہہ دے، میرا حبیب تیرے لیے نہیں، انہیں کہہ. یہ بھی شاید ایک بڑا موضوع ہے اور بڑا خوبصورت موضوع ہے. قرآن میں جہاں جہاں قل آیا ہے اس کا مطلب اپنی مرضی کے علماء سے پوچھ لینا، کہہ دے، تیرے لیے نہیں، انہیں کہہ دے. قل کہہ دے، بس اشارہ دے گیا میں صبر کر رہا ہوں. قل میرا حبیب یہ کہہ دے، کچھ نہیں چاہیے، صرف اجر مودت چاہیے. سلمان چونکہ عاقل تھا، عقل مند تھا. عقل مند ہمیشہ سودا کرتے وقت سوچتا ہے گھاٹا کیا ہے، فائدہ کیا ہے. بڑے آرام سے میں آپ کی خدمت میں گزارش پیش کر رہا ہوں. ہمیشہ صاحب عقل سوچتا ہے اس کام میں فائدہ کیا ہے، اس کام میں گھاٹا کیا ہے. سرکار نے سوال کیا تھا اللہ کی طرف سے، میرا حبیب کہے کچھ نہیں چاہیے، لا اسالکم، سوائے اجر مودت کے. سلمان نے بھی آیت سنی اور دنیا نے بھی آیت سنی. سمجھی سلمان نے، باقیوں نے کم سمجھا. نہ سمجھا سکی ہمیں یہ مجلس، تو ہمارا مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ ہی نہیں. یہی ہے مجلس کا معیار، آپ کے آنے کا یہی مقصد ہے. سلمان نے سمجھی، باقیوں نے سمجھی. تو مسعود نے بھی، بوزن نے بھی، کمبر نے بھی، مقداد نے بھی، حذیفہ یمانی نے بھی، عمار یاسر نے بھی، رشید حجری نے بھی، بہتر نے بھی. قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرا حبیب ان سے کہہ رہے ہیں سوال کر. میں یہاں روک کے گزارش کر رہا ہوں. میں نے آپ کو سید پہچان لیا تھا پر جلدی تھی، میں چاہ رہا تھا جلدی ممبر پہ جائیں اور جلدی بات کریں کیونکہ کل بھی میری مصروفیت میں مسلسل 3-4 پروگرام چل رہے ہیں. گھبرا تو نہیں گئے؟ پورے قرآن میں 2 سے 3 نبیوں نے اللہ سے کہا اللہ ہمیں روئے زمین پہ بھیجا تھا، ہمیں اجر کون دے گا؟ قرآن پڑھ کے دیکھنا، اللہ کہتا ہے تمہارا اجر میرے پاس ہے، امت سے نہ مانگنا. امت سے اجر نہ مانگنا، تمہارا اجر میرے پاس ہے، میں دوں گا. باری ہے آپ کی سرکار کی، ان کو حکم ہوا امت سے مانگو. باقی نبیوں کو فرما رہے ہیں میں خود دوں گا، سرکار کو کہا ان سے مانگو. یہ راز کیا ہے؟ راز بتا دیا تو کم از کم مطلب راز پہ گفتگو شروع ہو گئی تو کم از کم 2 گھنٹے تقریر رہ جائے گی. صرف ایک نچوڑ دینے لگا ہوں، وہ یہ سرکار نے سوال کر کے امت پہ شفقت کی، احسان کیا. آگے جواب دینا مشکل ہے، مجھے جواب دے دو، آگے جواب میں دوں گا. بہت شکریہ. مجھے جواب دینا، آگے جواب دینا مشکل ہے. سرکار نے ایک محمد کے محمد لال نے ایک دور میں فرمایا تھا، کسی بندے نے کہا نا آقا مجھے یہ چاہیے، فرمایا یہ نہ مانگ جو ہم چاہتے ہیں وہ چاہا. آقا اس کا کیا فائدہ؟ فرمایا محشر کے دن اللہ کو جواب تیرا ہم دیں گے، تو وہ چاہے گا جو ہم چاہتے ہیں. ورنہ جو تو چاہتا ہے پھر تو جانے تیرا نہ جانے. گھبرا تو نہیں گئے؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے. سلام ہے شیخ کو، صبر کریں. قل میرا حبیب بھی دیکھے اجر مودت ہے. بڑی سمجھے سمجھی چل رہے اجر مودت. سلمان سے پوچھتے ہیں سلمان تو نے کیا اجر مودت دیا؟ کہا دیکھیں آیت میں نے سنی تھی پر کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے. اچھا ہے آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگا، آپ کے چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا انسان کی کتنی آنکھیں ہیں؟ امام نے فرمایا 4. مولا ظاہر تو 2 ہیں. فرمایا یہ وہ ہیں جن سے وہ ظاہر دیکھتا ہے، ایک اور بھی ہیں جنہیں باطن کی آنکھیں کہتے ہیں، وہ ادھر ہے. 2 آنکھیں باطن کی ہیں. مولا وہ بھی کھلتی ہیں؟ فرمایا ہاں کھلتی ہیں. مولا کب؟ فرمایا جب اللہ چاہتا ہے. مولا اللہ کب چاہتا ہے؟ فرمایا جب بندہ چاہتا ہے.
हकीकत मसलन मैं एक छोटी सी बात करता जाऊं। आम का दरख्त हमें जाहिर नजर आता है, बड़ा जबरदस्त पूरा साल वृक्ष होती है, साल के बाद फल मिलते हैं आम की सूरत में, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे है, अगर हम इनको बातिन की आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो अंदाज चेंज होगा। कैसे? हम और करना शुरू करेंगे दिल की आंख से, वाला ये आम का दरख्त ऐसे तो नहीं बन गया, छोटी सी गुठली थी, जमीन में डाली गई, उसको पानी मिला, धूप मिली, पानी मिला, ऐसा ऐसा बढ़ी, बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, फिर आम लगे, आम ने विलायत अली कबूल की, मीठा हो गया। जब हम दिल की आंखें खोलेंगे ना, फिर हमें ये नजर आना, जब विलायत, क्योंकि फरमान भी है, जिस फल ने अली की विलायत कबूल की, अल्लाह ने उसमें मिठास पैदा कर दी। अच्छा, जब दिल की आंखें खुलेंगी, अच्छा जब बंद होंगी तो वो 100 रुपए किलो नजर आएगा, 200 रुपए किलो नजर आएगा। जब दिल की आंखें खुलेंगी उसकी कीमत ही नहीं होगी। हाँ होगी, मगर किसी और शक्ल में, पैसे की शक्ल में नहीं। आम कहेगा मुझे कीमत दे, ये कैसी बात है? पहली दफा भी बात सुन रहे हो? आम कहेगा मुझे कीमत दे। हाँ भाई, आम कहेगा मुझे कीमत दे। जब पूछोगे आम तुझे क्या कीमत दे, कहेगा मैंने विलायत अली कबूल की, मेरे अंदर मिठास आई। अगर तू भी मुझे खाना चाहता है, कम से कम तेरे अंदर भी मिठास आए। अल्लाह की तरफ से मैं कह रहा हूं, समझ चाहते को आई, बहुत सौ को नहीं आई। कैसे समझ आई? सलमान, बात जहां से हमारी रुकी थी, सलमान तूने क्या मुझे मोहब्बत दिया? कहा मुझसे कई दफा कहा गया कुछ मांग, मैंने हमेशा यही कहा आपके होते हुए किसी चीज की कोई कीमत नहीं। कहा आपके होते बड़ा है कोई कीमत है। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ, छोटी इमाम का दौर, इमाम जाफर सादिक सरकार के पास एक चाहने वाला आया जो सरकार को चाहता था, क्योंकि बड़ा फर्क है इनको चाहना और इनका चाहना। सियासत में फैसला करके जा रहा हूँ, सोचते रहिएगा, जब टाइम मिले, जब टाइम मिले सोचिएगा। इनको चाहने वाले और होते हैं, जिनको ये चाहते हैं वो और होते हैं। पूछा गया था मौला से, मौला मुहिब और होते हैं? आप अक्सर फरमाते हैं हमारे मुहिब, लेकिन कभी कभी फरमाते हैं शिया, हमारे शिया। मौला मुहिब शिया और होते हैं? फरमाया हाँ, मुहिब वो होते हैं जो हमें चाहता हो, शिया वो होते हैं जिसे हम चाहते हैं। जो इनको चाहता था आया, सरकार मैं आपका चाहने वाला, एक वक्त खाना है एक वक्त नहीं। अच्छा वो सामने आपके दुश्मन का घर है, उसके पास इतने ऊंट, इतने माल, इतनी कलीसिया, इतने गुलाम, मौला उसके पास तो है ही बहुत कुछ। मौला मैं एक वक्त खाता हूँ एक वक्त नहीं। फरमाते सौदा कर ले। मौला मैं समझा नहीं। फरमाते उसके पास जो कुछ है तुझे देते हैं, तेरे दिल में हम रहते हैं बहुत से। तुझे अपनी कदर और कीमत का अंदाजा ही नहीं। मौला ये तो सौदा मंजूर नहीं, समझदार हो गया। फरमाते हैं कि तुझे ये मंजूर नहीं तो हमें वो मंजूर है। अब बात काफी चलने लगा, उम्मीद है कुछ ना कुछ तमहीदी जो दो चार बातें अर्ज कर रहा था, कुछ ना कुछ कह पाया होगा। सरकार क्या फरमाते हैं? बोल लास्ट साल को बात बोली तो नहीं। जनाब सलमान ने जवाब क्या दिया? जवाब इस सूरत में दिया कि मोहम्मद अला कुल्ले शैइन कदीर का मजहर, यानी अला कुल्ले शैइन कदीर का मजहर, जो चाहे जब चाहे जिसे चाहे जहां चाहे जितना चाहे, मशीयतुल्लाह इरादतुल्लाह सरकार है। मगर इसने पूरी ताकतें मोहम्मद और अली में देखते हुए भी कुछ न मांगा कि ये दे सकते हैं,
ان کی زبان ہلنی ہے بلکہ انہوں نے ارادہ کرنا ہے. نہیں سمجھ رہے ہیں جی کیا ہوا تھا؟ رہب والا معاملہ کبھی غور فرمایا؟ عیسائی کمیونٹی میں رہب شادیاں نہیں کرتے. حسین اسے کہتے ہیں جو کہہ دے بیٹا ہو جائے. اور دوسرا لے تیسرا لے چوتھا لے پانچواں لے چھٹا لے ساتواں. کہتے مولا بس. رہب کہتا بس. سرکار نے فرمایا بس. سرکار فرماتے اگر تو بس نہ کہتا محشر والے دن اولاد آدم ایک طرف ہوتی میرے دیے ہوئے. سلمان کیا جواب دیا؟ کہا میں نے آقا کو پوری طاقت کا مالک سمجھتے ہوئے بھی کچھ نہیں مانگا. سلمان کچھ تو مانگتا اپنی زندگی کی آسائش. تجھے بھی تو کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے پرابلم ہوں گے نا زندگی. کہنے لگا پرابلم اس کو ہوں جس کے اندر علی نہ ہو. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے جو جواب دیا عاشق نے قلم اٹھائی اور کمال کر دیا. سڑی کہتا ہے جو شخص قلب کو دل کو کعبہ قرار دیتا ہے, جو بھی شخص جس دور میں بھی دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. سلمان کوئی بھی ضرورت نہیں. کہتا ہے نہیں. سلمان کچھ تو مانگ لیتا. کہا نہیں میں نے کچھ نہیں مانگا. یہ مل گئے تو اور کیا مانگ. میں نے کہا سلمان پھر بھی. کہنے لگا سوال پہ غور کرو. محمد نے اپنی زندگی میں اللہ کے ذریعے ایک ہی سوال کیا. اگر اس کو موڑ کے کہوں بھی بات ٹھیک ہے. اللہ نے محمد کے ذریعے مخلوق سے ایک ہی سوال کیا, وہ تھا اجر مودت کا. دینے لگا سیاہ کوٹ. اب دیکھتا ہوں آپ اس بات کو کہاں. سوچئے گا ضرور جب جب مسئلے پہ بیٹھو, جب جب کچہری کرو, جب جب گفتگو کرو, سوچئے گا ضرور. عرفان کا موتی سمیٹنے کی کوشش کرنا. سلمان کہتے ہیں اللہ نے محمد کے ذریعے سوال کیا تھا اجر مودت کا. محمد نے اللہ کے کلام کے ذریعے سوال کیا تھا اجر مودت کا. میں دیتا رہا پوری زندگی جواب. مجھے تم خود بتاؤ جواب دینے والا بھی مجھ سے سوال کر سکتا ہے؟ لیٹ ہو گئی شادی. سوال ہو رہے ہیں کہ ان کو پہنچنے مدد کریں, ہم اجر مودت ادا کر کے کہیں ہمیں کیا دیتا ہوگا. سوال پہ سوال نہیں بنتا, سوال پہ جواب بنتا ہے. یہ تھا معیار اجر مودت. آؤ سفر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس ایسا بڑی خوبصورت زندگی تو نے گزاری. کیا بات ہے کمال میں. ایسا جب امیر نے کہا تھا میں سب میری محبت یہ درخت تیری پھانسی. میں سب تو پانی پلاتا رہا, ڈرا کیوں نہیں, موت کیوں نہیں ڈروائی, منت کیوں نہیں مانی. اشاروں میں کچھ کہہ گیا جس تک پہنچ گیا میں مشہور ہوں اس کا. بھئی تو نے سرکار سے فکر کر لی تھی نا, سرکار کا مرنا نہیں چاہتا. کہنے لگا میں تو پاگل تھا, میں تو عقل مند تھا. انہوں نے مانگا تھا اجر مودت, یہ بھی تو اجر مودت تھا. علی نے کہا تھا میری محبت میں پھانسی ملے گی, اجر مودت تھا. پھانسی قبول کرنے کے بعد میں کہتا ہوں مجھے پھانسی نہیں چڑھنا. آؤ کربلا چلتے ہیں, آؤ کربلا چلتے ہیں. میں اکثر بادشاہ کے بھی آتا ہوں. آؤ کربلا چلتے ہیں. ایک ایک عاشق آدم منزل پہ فائز ہے, پہلے سید سے لے کر آخری ممالک تک. اور جہاں باہر بیٹھے ہیں میری بات پہ غور ضرور کیجئے گا. اب تک کی تحقیق میں اگر کسی کے پاس ہو جواب مجھے ضرور دینا. اب تک کی تحقیق میں ایک بھی کربلائیوں میں ایسا نہیں جس نے حسین سے قربانی کی قیمت مانگی ہو. آپ نے کہیں پڑھا ہے تو مجھے مجلس کے بعد ضرور بتائیے گا. ان کو پتا تھا ہم نے شہید ہونا ہے, معلوم تھا ان کو. کہیں سوال ملتا ہے مقادر کی کتب میں. انہوں نے سرکار سے پوچھا مولا
شہید کر دیے جائیں گے، کوئی دفنائے گا بھی صحیح، کوئی کفن بھی پہنائے گا، ملتا ہے کوئی سوال نہیں؟ یہی تو ہے میرے بہت شکریہ، یہی اجر مودت، یہی ہے کفنوں میں لپٹ کے اجر مودت ادا نہ کرنے والے دنیا سے چلے گئے، بغیر کفن کے کربلا کی مٹی میں سونے والے آج بھی اجر مودت کا وہ کمال کر گئے۔ تیرے میرے ذکر میں ممبر کی زینت ہے کربلا والے۔ اچھا آپ سے بیٹھے ہیں، زمانے کا امام کہہ دے آج صاحب زمانہ آ گئے، خیر سے آنا بغیر بادشاہ آج تشریف لے آئے اور پوری دنیا کو فرمائے کس کو دینا چاہیے؟ میرا خیال میں میجورٹی لوگ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں گے بادشاہ میں ہیں۔ کیوں؟ بچپن سے مصلی میں سیکھتے آ رہے، نماز پڑھی جنت، ماتم کیا جنت، مجلس میں بیٹھے جنت، مجلس پڑھی جنت، مجلس سنی جنت، لنگر کھایا جنت، لنگر کھلایا جنت۔ منبر پہ علم کی ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں 72 کی ٹھکرائی ہوئی چیز کو جنت کہتے ہیں۔ جنت فضول کی کہتا ہے ذرا در بھی دیکھ اور اپنا سوال بھی دیکھ۔ صدا میں کرنا نہیں، کچھ بندے گھبرا گئے، میں پیچھے والے آپ کو بھی ساتھ لے کے چلوں۔ جو بادشاہ نے فرمایا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، شہادت ہے، جنت دیتا ہوں۔ سرکار بتانا چاہتے تھے لالچیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک جملے پہ آ گیا، اب میں جس جملے پہ آنا چاہتا تھا میں آ گیا۔ مجلس کرائی کسی بندے نے، باہر کہیں بھی مجلس کرائی، ٹینٹ والا بلایا، شامیانے والا بلایا، کنات والا بلایا، دری والا بلایا، سپیکر والا بلایا، پڑھنے والا بلایا، ہر بندہ بلایا، سننے والا بلایا۔ سپیکر والا آیا اپنے پیسے لے گیا، ماتمی آیا ماتم کر کے لنگر کھا کے چلا گیا، پڑھنے والا آیا وہ اپنی فیس لے کے چلا گیا، سننے والا آیا حسین کا ذکر سن کے اپنی نصف حسین کو دے کے چلا گیا۔ میں صرف ایک سوال کرنے لگا، سیال کوٹ کی سرزمین پہ ہر کوئی آیا اپنا اپنا سب کچھ لے گیا، میرا سوال ہے حسین کو کیا ملا؟ چیز لے کے چلا گیا، بادشاہ کو کیا ملا؟ حضرت ناصر یسنا کی صلاح رکی ہے؟ نہیں، جاری و ساری ہے۔ حضرت ناصر یسنا کی صلاح سزائے کربلا جاری ہے۔ میرا سوال ہے بادشاہ کو کیا ملا؟ رونے والے نے رو کے جنت لی، ماتمی نے ماتم کر کے جنت لی، بادشاہ کو کیا ملا؟ ہر کوئی کنات دری والے اپنے اپنے کرائے لے کے چلے گئے، بادشاہ کو کیا ملا؟ نتیجہ ملے گا کچھ بھی نہیں، بادشاہ کو کچھ نہیں ملا۔ اگر ہر من ناصر یسنا کی صلاح جاری ہے تو کیوں جاری ہے؟ صرف ریکال کی جا رہی ہے، ریمائنڈر لگا ہے اجر مودت ادا کرنا۔ میں پانی سے آلپوٹ کیا ملا دے گا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ شاہد مجمع کی بڑا ذہنی ماشاءاللہ تیار کر کے بیٹھے تھے آپ، آ جاؤ۔ 72 میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس نے حسین سے محبت کی، قربانی کی کوئی قیمت مانگی ہو، ایک بھی ایسا نہیں ملے۔ لاہور آئیے گا، آپ کے اندیداری کا کرایہ درسی میں تحقیق حوالوں کے ساتھ ڈھونڈ کے لائیے گا کہ فلاں عاشق نے حسین کو کہا تھا چلو میری نسل کے لیے دعا کر دو، میرے آباء و اجداد کے لیے دعا کر دو۔ نہیں، سرکار نے فرمایا نا آگے موت ہے، جاؤ جنت دیتا ہوں چلے جاؤ، آگے شہادت ہے۔ کہتے ہیں آپ کا صرف ایک شہادت؟ کیا بات ہے سرکار، 70 مرتبہ ہمیں قتل کر کے ٹکڑے کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے، حسین پھر بھی تیرے ہیں۔ آؤ بس بہت ٹائم ہو جائے، پر آپ کی بھی آپ نے زیارت کی کرانی ہے، یہ مجالس ہم سے تقاضا کرتی ہیں تم بھی اجر مودت کا حق ادا کرو۔
اور تم سے کوئی سوال کرے کہاں گئے تھے، اگر اجر مودت کی ادائیگی نہیں کرنی پھر کہاں کرو، میں مجلس حسین پہ گیا تھا، اگر اجر مودت کی ادائیگی کرنی ہے تو پوچھے کہاں گئے تھے، کہنا حسین نے بلایا تھا۔ پانی کو دعا دیتے ہیں اللہ تیری مجلس قبول کرے، مولا تیری یہ مجلس قبول کرے، مولا تیری یہ لنگر تیری ڈیوٹی قبول کرے۔ نہیں، میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے، میرا یقین ہے اگر مولا قبول نہ کرتا مجلس نہ ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ قبول نہ کرتے جنوں سے وہ مجلس کرا سکے، بادشاہ کی کریمی تھی، بادشاہ کی شفقت تھی، بادشاہ کی عنایت تھی، جس کی وجہ سے یہ ذکر پاک ہوا۔ صاحب زمان کی طرف سے کرم تھا، ہاں دعا یہ مانگا کرو، پانی سننے والوں پڑھنے والوں دعا کرتے ہیں۔ ہم جس ذکر میں ہیں اللہ ہمیں 61 ہجری والے حسین کی طرح، اس ہور کی طرح جو اس حسین کا ہور تھا، ہمیں مہدی کا ہور بنایا ہے۔ یہ ہے دعا، کر سکتے ہو تو یہ دعا کرو، ضرور کرو، بار بار کرو، مصلی پہ کرو، مجلس پہ کرو، ماتم میں کرو، پروردگار اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں زمانے کے امام کا ہور بنا۔ تھوڑا سا کھولنا چاہوں گا بچوں کے لیے، دیکھو کتنے زمانے ہیں، 3، ایک گزرا ہوا، ایک جاری، ایک آنے والا۔ جو گزرا ہوا پڑھتے ہیں اسکولوں میں، کالجز میں، ایک جو گزرا ہوا ہے وہ ہے پاسٹ، جس میں ہم چل رہے ہیں وہ ہے پریزنٹ، جو آنے والا ہے وہ فیوچر ہے۔ ایسے ہے ماضی، حال، مستقبل، فیوچر۔ ہم اس وقت ممبر پہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ ماضی۔ بھائی دیکھو آپ نے بڑی دعوت دی، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ، جو پہنچ گیا میں سلام کرتا ہوں۔ آپ نے بڑی دعوت دی، غور پہ، سلمان پہ، عاشقوں پہ بڑی دعوت دی، لیکن یاد رکھنا وہ علیہ السلام ہیں، وہ علیہ السلام تھے، وہ علیہ السلام رہیں گے، لیکن ہم سے کہتے ہیں ہم ہیں کر چکے ہیں، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ بھائی دیکھو صفین ہو چکی ہے، خیبر ہو چکی ہے، خندق ہو چکی ہے، مہدی آئے گا، بادشاہ آئے گا۔ دیکھو میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں سے گزارش کر کے بس ایک جملہ سرکار شاہی خراسان کے فضائل کا اور دو مسائل بحث کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ آپ نے ماتمداری کا بھی بھائی بتا رہے تھے، آپ کا ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں، 12 بجے تک ٹائم ہے، تو ماشاءاللہ ماتم بھی دل کھول کے کریں۔ جملہ دینا چاہتا ہوں، تھکے ہو تو بند کر دیں۔ نعرہ لگاتے ہو حق کا سیدھا راستہ، کہتے ہو نا حق کا سیدھا راستہ، کبھی نعرہ لگا ہے حق کی سیدھی منزل؟ نہیں، راستہ حق کا سیدھا۔ آدھی دنیا تو میں سن بیٹھا ہوں، وہاں بھی ہمارے ملک میں بھی حق کا سیدھا راستہ۔ راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ شاباش، شکریہ شاہ جی۔ نہیں ابھی بات کلیئر نہیں ہوئی، میں چھوٹی سی دنیا کی مثال کے ذریعے کلیئر کرتا ہوں۔ میں لاہور سے چلا، میں سے پوچھنے لگے بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں شاید پر ٹھنڈ جا رہا جی، کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں مومنین کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، مومنین کو ذکر سنا دینا۔ کہنے لگے جی بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ میں سیالکوٹ کینٹ آیا، نہ میں نے مجلس پڑھی، نہ آپ کی زیارت کی، نہ آپ سے ملا۔ سیالکوٹ کینٹ کی گلیوں کے راستے دیکھے، چوکوں کے راستے دیکھے، بازار کے راستے دیکھے، سارے راستے دیکھ کے لاہور گیا۔ پوچھنے لگے
سید کیسا رہا؟ میں نے کہا یار میں سیالکوٹ کینٹ کی گلیاں دیکھ آیا، گلیوں کے راستے دیکھ آیا، چوکوں کے راستے دیکھ آیا، بازار کے راستے دیکھ آیا. کہنے لگے سید تیرا تو جانا نہ جانا ایک ہے، فائدہ ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. حق کا سیدھا آؤ گزرو کربلا سے، پہنچو اپنی ڈیسٹینیشن پر، پہنچو اپنی منزل پر. منزل پہ تمہارے زمانے کا محمد مہدی کا نام لے کے تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارا بادشاہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. ایک اور بھی لگاتے ہو ہے ہماری دستگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ بس اتنا ہی کہنا تھا. ہر دستگاہ سے درس لیا جاتا ہے. بابا کربلا بھی درس دیتی ہے. درس لو، راستے پہ چلو، منزل پہ پہنچو. تمہارا بادشاہ، اچھا یہ بتاتا جاؤں، تمہارا بادشاہ بہت قریب ہے. 11 کریم اگر کٹھے ہو جائیں ان کی کریمیت کو مہدی کریم کہتے ہیں. ہاتھ میں تلوار ہے، امام آئیں گے تو ذوالفقار ماریں گے، تلوار ماریں گے. میں نے کہا بابا لوہار کی دکان کی بنی ہوئی تلوار نہیں، نازل ہوئی تلوار ہے. اس کا شیوا یہی ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کرتی ہے. سیالکوٹ بس نچوڑ ہے، اتنا ہی کافی سبھی کا دینے لگا ہوں. ایک جنگ کے موقع پر مالک یشتر نے اپنے مالک سے کہا تھا یا علی جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے. اس نے آ کے فرماتی ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تیری تلوار میں بغیر دیکھے کاٹا، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹتی رہی. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا دشمن بھی چھوڑ دیے، شجرے نے دیکھے. فرمانے لگے ہم علا کل شیء قدیر کی دنیا میں مزہ ہے. ہماری تلوار میں سیالکوٹ یہ میری تقریر کا نچوڑ ہے اور بس اس کے بعد ایک جملہ کہوں گا اور اتنا ہی کافی سمجھنا. فرماتے ہماری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی نہیں جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکل رہا. اس دشمن کو چھوڑتی دل کی پشت سے بادشاہ کا. گھبرانا نہیں، سفر کرو خلوص کے ساتھ، اجر مودت دو جو حق ہے. اجر مودت کیا؟ اب اس کا طریقہ سن لو. اجر مودت کیا؟ صبح صبح اٹھو، اپنے زمانے کے امام کو سلام کرو. صبح صبح اٹھو، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان. فائدہ ہے جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. تو مولا کو سلام کرو گے، وہ جواب میں فرمائیں گے میرا بھی تجھ پر سلام. اور جن کو بندے سلامتی دے وہ اور ہوتے ہیں، جن کو مولا سلامتی دے وہ شادی کیسے بندے آئے تھے ہمیں تو پریشان کر کے چلے گئے. سلامتی سے کیا مراد ہے؟ کیا ہر بندے نے مرنا نہیں؟ ہاں ہر بندے نے مرنا ہے، مگر امام سے جس کو سلامتی ملے گی اس نے مرنا نہیں، قبر میں سونا ہے. آ کے کہے گا ویسے میں آ گیا. آپ کی کیا کہنے ہیں؟ حدیثے کے ساتھ دعائیں کو میں روز پڑھتی ہوں، پڑھا کرو خیر برکت کے لیے، مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، جس کے بارے آپ کے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں جو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا، دنیا سے چلا گیا، میرا مہدی اس کی قبر میں. وہ لاہور سے آپ کے لیے تحفہ آیا ہے کیلنڈر کی شکل میں، جو کہ ماتم شروع ہو جانا ہے، اس لیے ہم بھائی نشان کو لے کے جائیں گے.
اس کا ہدیہ صرف اتنا ہے، وہ لے جو پڑھے، ساتھ اردو میں ٹرانسلیشن بھی ہے، کیونکہ ہماری سب کی زبان عربی نہیں، عربی نہ سمجھ آنے کی وجہ سے، بسم اللہ کی سمجھ نہ آنے کی وجہ سے علی پہ لڑائی ہے۔ آپ کے پہنچنے کو سلام۔ اس لیے ترجمہ بھی ساتھ موجود ہے، کوشش کرنا عربی میں بھی پڑھنا، ترجمہ ضرور پڑھنا، تاکہ تمہیں پتہ چلے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ تمہاری ڈھیر ساری پریشانیاں، ڈھیر سارے مسئلے، ڈھیر ساری تکلیفیں، بیماریاں اور پتہ نہیں کن کن مسئلوں کا حدیث دعائے عہد میں ہے۔ آگے تو کل ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی سرکار کرے گی۔ صبح صبح امام کو سلام کرو اور بس سارا دن اطاعت امام میں گزارو۔ کیسے؟ تم تو خوش نصیب ہو، دنیا کو تو غازی کا عالم دیکھنا نصیب ہی نہیں۔ اور وہ جن کو نصیب ہے وہ بھی بد نصیب ہے جو غازی کے علم کو بھی دیکھیں اور کسی حرام چیز کو بھی دیکھیں۔ جن کو غازی کا علم دیکھنا نصیب ہے وہ بھی بد نصیب ہیں جو عباس کے علم کو بھی دیکھیں اور کوئی گناہ کی چیز بھی دیکھیں، حرام کی چیز بھی دیکھیں۔ سارا دن کوشش کرو اپنا کام جو کرتے ہو روٹین میں کرو، مگر آنکھیں پاک رکھو، کان پاک رکھو، ہاتھ پاک رکھو۔ یہ کوئی احسان نہیں کرو گے، اجر مبدل دو گے۔ اور یہ بھی بتا تجھے، بس میں بہت تقریر کر گیا، تمہارا زمانے کا امام جب آئے گا نا کعبے پہ جو خطبہ دے گا، شریف وقت نہیں میں پورا خطبہ سنوں، صرف ایک جملہ سنا، سرکار آ کے اعلان کریں گے جسے کائنات کا ذرہ ذرہ سنے گا، سرکار فرمائیں گے دنیا والو، میرے نانا نے سوال کیا تھا، اب میں آیا ہوں تم سے حساب لینے، ذرا ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ یہ بادشاہ کے خطبے کا جملہ ہے، ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ کاش کہ ہم حساب دینے کے قابل ہو جائیں، انشاءاللہ ہوں گے۔ یہ مجالس ہم پہ یہی شفقت کرنے کے لیے برپا ہوتے ہیں، یہ ماتم، یہ اداداریاں، یہ سب ہمیں یہی کرینی دینے کے لیے برپا ہوتی ہے۔ 8واں امام کا دور ہے، ایک شخص آیا، بس سرکار کا چونکہ آج آپ نے ذکر رکھا ہوا ہے تو سرکار کا تذکرہ ابھی تک نہیں ہوا، بات ادھوری رہ جائے گی۔ بادشاہ کے پاس ایک بندہ ہے، صرف ایک چھوٹی سی بات، بس مسائل شروع کرنے لگا ہوں۔ سرکار کے پاس ایک بندہ ہے، سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا علیکم السلام۔ اب حیرانی والی بات ہے، اس دور کے بدو بھی سمجھتے تھے محمد کے بیٹے کون ہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ مباہلہ کے بعد ہر امام کو یبن رسول اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ میرا سلام ہو رسول کے بیٹے آپ کو، سرکار فرماتے ہیں علیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار کچھ لینے آیا ہوں، سرکار اپنی استطاعت کے مطابق مجھے کچھ دو۔ امام رضا ہے، والی خراسان ہے، اپنے زمانے کے محمد بھی ہیں، علی بھی ہیں، بادشاہ محمد بھی ہیں، بادشاہ علی بھی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کچھ بھی نہیں۔ سرکار اب اپنی استطاعت کے مطابق نہیں دیکھتی، فرماتے ہیں تو لے ہی نہیں سکتا۔ سرکار فرمانے لگے اپنی استطاعت کے مطابق مانگ، ہماری استطاعت نہیں، ہم تو پوری کائنات بھی لٹا دیں پھر بھی استطاعت زیادہ ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق تو پھر یہ سبق تھا حکیم بادشاہ کے دور کا، اور ہم بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مانگے۔ یاد رکھنا جتنا مال اتنا آڈٹ ہے، ایسا نہیں ہے پوچھا نہیں جانا، اپنے جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، جتنا ہم حساب دے سکتے ہیں، تو پھر بہت اچھا طریقہ نہیں ہم اللہ سے مانگے، اللہ ہمارے لنگر میں کمی ہے مگر وہ لنگر دے جو مہدی کے ظہور کے لیے خرچ ہو، تاکہ آڈٹ کم سے کم ہو۔ اللہ اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہے، پروردگار باپ بننے میں اولاد نہیں چاہیے، مہدی کے لشکر کا سپاہی ہے۔ مالک بیمار ہے، تکلیف میں ہے، مقروض ہیں، سرکار بیماری ٹھیک ہو جائے
ताकि मैं भी अपने ज़माने के इमाम को लब्बैक कहने वालों में शामिल हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं बहुत मशहूर हूँ आपका, ये दुआएं आपके लिए 2-4 जुमले मसाइल के बहुत ज़रूरी हैं। आपने जो तैयारी करके रखी है ताबूत की, उस हवाले से सबसे पहला जुमला इस ज़िमन में मैं यही दे सकता हूँ, आज वो भी आई बैठी है मदीने वाली के साथ जो कौम में रहती है, अपने भाई का पुरसा लेने वो भी आई है। जब तुम उठ के चले जाओगे ना, बहुत पर्दादार आई बैठी है, पढ़ बैठो किताबों में, हर मजलिस में मासूम भी आती हैं, शहजादियां भी आती हैं। जहां जहां जो मोमिन रो रहा होता है, तुम्हारे जाने के बाद शहजादियां आती हैं, आके कहती हैं यहाँ वो बैठा रो रहा था जिसने तो अकबर को उतरते नहीं देखा, यहाँ वो बैठा रो रहा था जिसने असगर का तीर नहीं देखा। आज यकीनन कौम वाली कहेगी शुक्रगुजार हैं हम इनके, इन्होंने तो मेरे भाई रजा की शहादत देखी है। अल्लाह दर्दनाक शहादत है इस शहजादे की, कहाँ से शुरू की जाए और कहाँ खत्म की जाए, इतनी दर्दनाक है कि जब बहन को पता चला ना, रजा शहीद हो गया, ना एक कदम आगे चली ना एक कदम पीछे चली। इतना असर हुआ भाई की शहादत का। और जब मैं देखता हूँ हुसैन की बहनों की कैफियत बड़ी मुख्तलिफ नजर आती है। कौम वाली शहजादी नाराज ना होना, आप भाई की शहादत सुन के ना एक कदम आगे चली ना एक कदम पीछे चली। सलाम करते हैं शाम की मलका पर, जमीन को कहती है ऊंची हो, मैं भाई का आखिरी सजदा देखूं। जमीन ऊंची हो, अच्छा कहते हैं जमीन नीची हो। शादी मेरी भाई ना शहजादी, शाम की मलका अली की अली बेटी, निशान छोटे छोटे होते थे, मेरे से बेअदबी वाला जिक्र नहीं होता। आज भी मुझे याद है, मेरे हमसाई की हमसाई दुनिया से गई, मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है, मैं छोटा सा था, माँ से पूछता हूँ माँ मौलवी ने भी ऐलान किया है, कौन मर गए? माँ कहती है फुला बच्ची मर गई। मैंने कहा माँ मौलवी ने नाम नहीं दिया बच्ची का जो दुनिया से चली गई। माँ कहती है बेटा गैरत के नाम बाहर नहीं दिए जाते। बड़ा डर लगता है गाजी अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की कसम, पूरी जिंदगी आजादी के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं बोला। शाम की मलका आई ना, ये शहजादियों मोहम्मद की माँ अली की अली बेटी जनाब अब्दुल्ला का हरम गाजी अब्बास की आजादी आई ना, पत्थरों के ढेर के पास पत्थर भी हटाती है और रो के कहती है हुसैन तू है, हुसैन तू है, जिसको माँ ने चक्कियां पीस पीस के बाला था वो तू है। तेरा एक एक बाल टूट जाता था, सारा सारा दिन माँ रोती थी, हुसैन तू है। जाते हुए 11 मुहर्रम, देखिए सब्र देखिए, सब्र का क्या मजा है। जाते हुए 11 मुहर्रम सुबह सुबह ये कहते हुए चली, हुसैन हुसैन मैं तो तुझे पूरा गिरिया भी नहीं कर सकी, जालिमों ने मुझे पूरा मिलने भी नहीं दिया, हुसैन मैं आपकी तरफ से सब करने। दूसरी तरफ ये मेरा सरकार, मेरा ये बादशाह खुद साहबा के दरबार बैठ गए, लई ने अंगूर दिया, सरकार ने तनावल फरमाया, ये कहता है और नहीं, सरकार फरमाते हैं तेरा मकसद पूरा होने के लिए एक ही काफी है। अल्लाहु अकबर, एक ही अंगूर काफी है, तेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मेरा कोई इरादा कहते नहीं है ऐसा, मौला फरमाते हम जानते हैं जिसको जहर मिल जाए ना, तारीख में मैंने पढ़ा है 2 काम करता है। एक तो कहता है जगह खुली हो जहां मैं तड़पूं, दूसरा तो चाहता है पानी बहुत पिलाया जाए, दीवारों का सहारा लेके इमाम रज़ा चले। अब सदत बैठे, अब सदत आएगा मेरा बेटा, अब सदत कुंडी लगा दे, दरवाजा बंद कर दे, मेरा बेटा आएगा। अचानक अब सदत कहते अंदर से आवाज आई, अपने बेटे को बैठे फरमा रहे हैं मेरे सर में खान मिला, मैं जाना चाहता हूँ, मैं आऊंगा उस वक्त जब मेरा महदी बेटा आएगा। मैं भी करबला का वो जवान बन के जाना चाहता हूँ, करबला का मैं अज़ादार बन के जाना चाहता हूँ, और आके महदी की अदालत में मैं कहूँगा मेरा महदी मेरा मुकदमा बाद में पेश करना, पहले करबला वालों का मुकदमा। महदी से पूछ मेरे घर वालों का कसूर क्या था। अल्लाह अकबर। आया
سرکار آئے، شہزادہ آئے. جب میں دوسری طرف کربلا دیکھتا ہوں بڑا مختلف معاملہ ہے. یہاں بیٹا باپ سے ملنے آیا، کربلا کا بیان اور ہے. یہاں باپ بیٹوں کے پاس جاتا ہے، کربلا کا باپ بیٹوں کے پاس کبھی اکبر کے پاس جاتا ہے، روانہ کرتے ہوئے پیچھے پیچھے قدم لے کے جاتا ہے. علی اکبر رخ موڑ کے کہتے ہیں بابا بابا کو تو اجازت دی تھی میدان کی، بابا میں نہ رہوں. فرماتے ہیں اکبر تجھے پتہ نہیں، باپ بوڑھا ہو بیٹا جوان ہو، جا رہا ہو شہادت کے لیے. اصغر خود کے میدان چلے. تیسرا بیٹا سید سجاد. یہ بیمار وہ بیمار نہیں تھے جو ہم سمجھتے ہیں، یہ غیرت کا بیمار تھا. ایسے لگ گیا چارپائی کے اوپر، غیرت کا بیمار. آئے تھے آخری ٹائم. سجاد بیٹا یہ وصیتیں ہیں، یہ تبرکات ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہم نے واپس نہیں آنا. سید سجاد ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں بابا مشکل کام میرے ذمہ ہے. اللہ اکبر. بس میرا لال کیا کرے، ازل کا نام سے بات ہے، ہم جانے ہیں. میرا لال ایک کام کرنا، میری وصیت ہے مومنوں کو بتانا. پہلی وصیت یہ بتانا کہ کہیں بھی کوئی پردیسی مر جائے نا، پردیسی کو بعد میں رونا، پہلے حسین پردیسی کو رونا. کہیں بھی ٹھنڈا پانی پینے لگو، پہلے حسین کی پیاس کو یاد رکھنا. لے آؤ تابوت یار، بس میں اتنا ہی پڑھنا تھا، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. آؤ اٹھا تابوت سردار کا. اٹھانے والے کون تھے؟ کس انداز سے بادشاہ کا تابوت لے جایا گیا. پھر بھی میں کہتا ہوں مولا رضا تیرا تابوت تو نکلا ہے، تیرے بابا حسین کا جنازہ ایسے پڑا رہا. کہہ گیا بنی اسد کے بچوں کو، بنی اسد کے بچے آنا، آج 3 محرم